أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. اس کتاب میں سے آج جن صحابی کی کہانی ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ. ان کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہوسٹ تھے، میزبان رسول. تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر سنائی تھی ان کی زندگی ہی میں، اور وہ کیا تھی؟ انہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے دامن میں دفن کیا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی تھی، یہ شہید ہوں گے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا جائے گا، اور یہ بات بالکل پوری ہوئی تھی. آپ کی یہ بات کہی ہوئی. تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کس طرح سے سبق آموز ہے. اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے ہوئے ان کہانیوں کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا. آپ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا. مسلمانوں میں کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کی عظمت کا اعتراف کرنے والا نہ ہو؟ معترف، اعتراف کرنے والا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب میں ان کا نام بلند کر دیا، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دل ربا ہے، یعنی دل کو اچھی لگنے والی ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو دل چاہتا ہے. تو آپ بھی سننا چاہتے ہیں؟ چلیے پھر سناتے ہیں آپ کو بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے رہنے والے آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے. وہ سب آپ کے لیے چشمے براہ تھے.
آپ کی آمد پر سب نے فراخی دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھی، یعنی اپنے ہاتھ سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار، یہ یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے کہ میری اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھیں، دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی عزت حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی۔ ذرا اپنے آپ کو سوچیے اس جگہ، اگر ہمارے گھروں کے سامنے سے اللہ کے نبی کی اونٹنی گزر رہی ہو اور ہو کہ جہاں بیٹھے گی وہاں ہو گئے تو دل کیسے حلق میں آ جائیں گے اچھل اچھل کے کہ شاید جو میرے ہی گھر میں بیٹھ جائے۔ لیکن جب آگے چلی جائے تو پیچھے والوں کو مایوسی ہونے لگتی کہ اب ہمارا یہ نام نکل گیا۔ لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی، لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ کس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلد ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب الانصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ تو یہ تھا پہلا باب، اس کا عنوان لکھیے اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے اس وقت صرف وہی بات یاد آ رہی ہے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں، کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جہاں وہ کہے بیٹھ جا وہ بیٹھ جائے، جہاں وہ کہے چل چل پڑے۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اسی طرح کی معمور ہے، لیکن اس وقت اس اونٹنی کا اٹھنا اور بیٹھنا حقیقتاً اس چیز کی واضح دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ ایک جانور کے ذریعے سے اس کو قابل کروا دیا، یعنی اس کو لاگو کروا دیا۔ بہت سارے عمل ہیں ہمارے لیے اس میں، دیکھتے ہیں ایک ایک بات کو۔ تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابو ایوب انصاری بہت غریب صحابی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے کی خبریں پہنچیں تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئیں اور میرے مہمان بنیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ابو ایوب تم کیا باتیں کر رہے ہو، تمہیں اپنی اوقات پتہ ہے؟ اللہ کے نبی کا انتظار کرنے کے لیے تو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، وہ نگاہیں بچھائے ہوئے، اور سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ جیسے بڑے بڑے لوگ تھے جو پہلے سے کام کر رہے تھے اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے، اور وہ اس کا موٹیو بنے تھے، انسینٹیو بنے تھے۔ کہا کہ تمہارے گھر کون آئے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی میرا دل ہے۔ تو انہوں نے ان سے یہی کہا کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو ایسا تو تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے کہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ چپکے تیاری کر رہے تھے، کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی، کیا کہوں، کوئی کیا سوچے گا،
کہ ایک سمجھے گداگر ہے اور اس کے گھر میں ایک بادشاہ آ جائے. ہر انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ چھپکے چھپکے باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کا اخلاص اتنا تھا کہ بڑے بڑے سرداروں کے گھر سے ہٹ کے اونٹنی جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر کے آگے آ گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا کسی کام کے کرنے کا اخلاص ہوتا ہے، دل میں تڑپ ہوتی ہے نا سچی، تو اللہ ان سے کام کرواتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہہ دیا جائے تو نہ نہیں کر سکتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجبوراً باندھ دیے جاتے ہیں. کوئی ان کو کہتا ہے دیکھو اب یہ کام تم کر لو، اور کسی کو نہیں، تم مناسب ہو. لیکن کام وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل سے اٹھے. بعض دفعہ آپ خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں ایک چیز کا، لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو لہٰذا سچی تڑپ رکھیں تو کام خود بخود ہوں گے. پھر یہ جو شروع میں بات ہوئی کہ مشرق اور مغرب میں ان کا نام بلند کر دیا، تو یہ آپ ان کی زندگی کے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ فتوحات کرتے ہوئے مغرب کی طرف بھی نکلے تھے، اس وجہ سے وہاں ان کا نام ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز جو ہمارے عمل کی ہے وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا. کون نہیں جانتا کہ مکہ میں کیا حالات کر دیے گئے تھے جس کی بنیاد پہ آپ مکہ سے نکالے گئے تھے. اور یہ وہ دن تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس حال میں آگے کہ اب یہاں نہیں رہیں گے. بظاہر حالات کتنے تنگ ہو گئے، اور جب اپنوں سے یہ بیگانگی ہوتی ہے تو پھر انسان کا دل زیادہ دکھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف اپنے رشتہ دار ہی لوگ اپنے رشتہ دار نہیں ہوتے. وہ لوگ جن کے ساتھ دین کے تعلقات ہوں، جن سے اللہ کے دین کے لیے انسان کی دوستیاں اور دشمنیاں ہوں، ان کی بیگانگی انسان کو بڑا رلاتی ہے. 10 لوگ بھی اگر آپ کے اس کام میں شامل ہوں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ملتے اور بچھڑتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کے اس کام کو برا کہے یا اس کی طرف سے بے اعتنائی کا ثبوت ملے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسا بدلہ دیا، کس حالات میں آپ یعنی وہاں سے نکلے تھے. لوگ مارنے اور مرنے کے لیے تھے، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا، اپنی موت آپ مر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اخلاص کے لیے کیا خوبیاں آپ کے لیے رکھیں کہ لوگوں کو آپ کے لیے راستوں میں کھڑا کر دیا. فرق اتنا ہی ہے کہ مکہ والے راستوں میں کھڑے ہوتے تھے لیکن پتھر لے کے، کانٹے بچھانے کے لیے، اور مدینہ والے راستوں میں کھڑے ہوئے تو پھول لے کے. یہ فرق ہے. اور یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سچے داعی دین کو اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرتا. اللہ کے نبی کی ساری دعوت اور ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے. تو جب رب کے پیغام کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی لوگ اس کے راستے میں کھڑے کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے یہاں سے اس دور کی ایک پکچر بھی نظر آتی ہے کہ بہت بڑے بڑے گھر نہیں تھے ان کے، بہت ڈیکوریٹڈ ہومز نہیں تھے، بہت لگژریس صوفاز اور بیڈز نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی جیسے انسان یا دین کے نام کے اوپر جو لوگ یعنی ان کو فائدہ دیتے ہیں تو ان کے لیے ان کی آنکھیں کیسے لگی رہتی تھی، منتظر ہوتی تھیں. آج بھی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. میں نے تو اس چیز کو بہت دفعہ دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا، اور بلکہ اس وقت مجھے اور تکلیف بھی ہوتی ہے سوچ کے کہ آج ہم اگر اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو کتنی محبتیں ملتی ہیں اور کتنی یعنی اپنائیت ملتی ہے. لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام، خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے تو لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ کرتے تھے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب بظاہر کبھی کبھی مخالفت آتی ہے، جیسے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا اور 950 سال میں صرف 70 سے 80 لوگ بنے. اب ایک دم پٹی فیلنگ آتی ہے کہ اچھا شاید پھر ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ کیا کہ اگر چاروں طرف آپ کی مخالفتیں تھیں، آپ کو ٹھکرایا اور جھٹکایا جا رہا تھا، لیکن وہ جو 70-80 لوگ تھے نا وہ بڑے مخلص تھے. اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جھانکیں، اور پریکٹیکلی اگر ہم ممکن تو نہیں ہے لیکن اگر اس دور میں جا کے دیکھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت نوح کا دل بے چین نہیں ہوگا. وہ 70-80 لوگوں سے ان کو ایسی محبت ملتی ہوگی، ایسی معاونت ملتی ہوگی کہ وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو خوش پاتے تھے. بظاہر دور سے ایسے لگتا ہے کہ دین کی اور دین والوں کی بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں ضرور خیر ڈالتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد قباء آپ نے بنائی. اس سے بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان کہیں چاہے تھوڑے دن کے لیے ہو گزرے، وہاں بعد میں کام کرنے کی کچھ نہ کچھ داغ بیل ڈال دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دن قباء میں رہے تھے اور مسجد بن گئی. اور مسجد اس دور کی ایسی ہے جیسے آج کے دور کا دین کا ادارہ.
کہ وہاں سے پھر علم کی شمعیں پھوٹیں اور کس طرح سے لوگ اس کام کو لے کے آگے بڑھایا. تو میں اس چیز کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے عمل یہ لے رہی ہوں کہ جہاں بھی رکنا ہے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے یا ایک درس کے لیے رکنا ہے، انشاءاللہ اس نیت سے رکنا ہے کہ وہاں کام شروع ہو جائے، وہاں کوئی نہ کوئی داغ پیڑ ڈل جائے، وہاں اللہ کا دین پھیل جائے، چاہے وہ 2 یا 4 لوگ ہوں. اور ایسے کام میں وہ لوگ جو حصہ ڈال دیتے ہیں پھر ان کے نام تو بنیادوں میں رہتے ہیں نا. اب دیکھیے ابو ایوب انصاری کا نام اس کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، صرف ایک میزبان بن گئے، خالی گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا میرے پاس تو کمفرٹرز نہیں ہیں، میں کیسے آپ کو بٹھاؤں گا، لیکن جذبے اچھے تھے، آپ زمین پہ سو گئے تو کیا ہوا. دین کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ سادگی اور خوشی کو چاہتا ہے، لیکن یہ کہ کام کتنا شروع ہوا. اور اگر آپ سوچیں کہ مدینہ میں جتنا کام اس کے بعد ہوا، اس میں کہیں نہ کہیں تو ابو ایوب انصاری کا حصہ جائے گا نا. اور کس طریقے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اب آگے سنیے. ان کی تو واقعی ادائیں اتنی دل لبھانے والی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کا ذکر بڑی محبت سے کیا جائے. یہاں صرف 1-2 باتیں جو اس حصے میں بہت ہی خوبصورت ہیں جس پہ توجہ تھوڑی سی دلانا چاہوں گی، اور ساتھ ساتھ بے چین بھی ہوں کہ اگلی بھی پڑھوں تاکہ آپ کو ان کی باقی باتیں بھی معلوم ہوں. اس میں ایک اور چیز جو دیکھیے کہ یثرب کے سردار راستے میں آپ کے انتظار میں تھے. اب دیکھیے کہ سردار اپنے وقت کے بہت باروب لوگ ہوتے ہیں، ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ یعنی لوگوں کے دل روب سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن کون سی چیز تھی کہ وہ بڑے بڑوں کو اللہ نے راستوں میں کھڑا کر دیا ایک دین کے نمائندے کے لیے. اور واللہ ہی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا کی نگاہوں میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لوگ ان سے ٹائم لینا چاہتے ہیں، مطلب گھنٹوں انتظار کرتے ہیں کہ صرف ان سے ایک دفعہ ہاتھ ملا لیں، لیکن کئی بار ایسا دیکھا کہ دین کے راستوں میں وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے دل بچھاتے ہوئے. اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کے لیے جو محبتیں تھیں اس کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو وہاں اخلاص تھا، جو وہاں حکمتیں تھیں، وہ آج ہم میں تو ہے ہی نہیں. لیکن میں اس چیز کو بہت دفعہ فیل کرتی ہوں. ہمارے پاس ایک بہت ہی پیاری ساتھی ہیں ہماری، بہت شہر کی معروف ہیں، بہت لوگ جانتے ہیں، یعنی لوگ اس بات سے بڑے خوش ہو سکتے ہیں کہ ان کو ملیں یا ہاتھ ملائیں. تو ایک لمبا عرصہ جیسے وہ میرے پاس کلاسز میں آتی تھیں اور بیٹھتی تھیں اکیلے میں اور بات کرتی تھیں، اور وہ خود کہتی تھیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کیا میرا دل کھنچتا ہے مجھے ادھر آنے پہ. جب میں لوگوں کو بتاتی تھی نا کہ وہ کلاس میں، تو لوگ کہتے اچھا وہ آپ کی کلاس میں، وہ آتی ہیں آپ کو فون کرتی ہیں. میں نے کہا جی فون کرتی. تو کیا ہوا پھر کیا ہوا؟ لیکن جیسے لوگ تصور نہیں کرتے، تو وہ کہتی تھی کہ سب لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو ہنساتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، خوش کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ کے پاس آ کے سکون ملتا ہے. پھر اپنے دل کی باتیں، اور بہت میری اچھی دوستی اس سے. میں کہتی تھی دیکھو تم آؤ گی نا تو تمہارے پیچھے فوجیں آئیں گی، تم ایک ہو لیکن تمہارے پیچھے لشکر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے کام کرو. اور واقعی ایک وقت ایسا تھا کہ اس نے ایسا کام کیا کہ شاید ہی میں اس کو کبھی نہیں بھلوا سکتی کہ جتنا اس نے اس کام میں حصہ ڈالا، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو لہٰذا اصل عزت دین سے ملتی ہے. آپ جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ، ڈاکٹر، جن سے لوگ بات کرنے میں ترستے ہیں، اور اگر وہ دین کی بات سننے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کو دین کی سچائی سمجھ آتی ہے. اپنی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہمارے تو لفظ بھی کھوکھلے ہیں، باتیں بھی نہیں، لیکن یہ اللہ کا دین ہے جو لے کے آتا ہے. اگر ہمارے پاس دین آ جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اندر سے کھوکھلے ہیں، اوپر سے بڑے نام ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے. کیوں؟ کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے جو ان کے دلوں کی دوا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز پتہ چلی کہ اونٹنی پہلے بیٹھی پھر اٹھ گئی. اب جب بیٹھی ہوگی تو اس وقت ابو ایوب کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، ذرا سوچئے. اور جب اٹھ گئی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا، اور پھر جب دوبارہ آئی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ خوشیاں جو ہیں وہ آنکھ مچولی کھیلتی ہیں. انسان کے جذبوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ محسوس کیا کرتا ہے، اس کو کیسا لگتا ہے یہ کام، ذرا میں اس کو آزما کے دیکھوں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کا رزلٹ آنا ہو اور وہ امید رکھے کہ اچھا دیکھنا میرے سب اچھے نمبر آ جائیں گے، ہاں، پھر ایک دم کو اس کو کہہ دے کہ ہاں تمہارے اچھے نمبر آ گئے، تم فرسٹ آ گئے، مثال ہے. پھر وہ کیوں میں فرسٹ آ گیا، اچھا، پھر تو او نو 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 سوری، وہ کچھ ہمارے سسٹم کا کوئی نقص تھا، تو نہیں، آپ تو ایسا ہے کہ آپ کی 3rd پوزیشن آ گئی. اور جب کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے کیا پوزیشن آ گئی، اور ایک دم پھر او نو نو آپ کا نام کیا ہے، اچھا یہ او نو یو آر دا فرسٹ. کیا دل کی کیفیات ہو رہی ہیں، اندر تک وہ انسان کے روح ہوتی ہے نا. میرے حال دوبارہ اس چیز کے ملنے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز چھننے کے بعد ملتی ہے تو اس کی بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کو بھی زندگی میں ایسی بہت ساری خوشیاں ملی ہوں گی، اور ایسی آنکھ میں چولیاں آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے آزمایا ہوگا.
چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اب اور کیا معاملے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا، یعنی ڈبل سٹوری تھا۔ اوپر والی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے نیچے والی منزل کو ترجیح دی۔ ابو ایوب انصاری نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر والی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ اللہ اکبر، کیسے جذبات ہیں! یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران اور پریشان تھے، کچھ سجائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے، اسی غم میں غوطے کھا رہے تھے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، بخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیوں؟ عرض کی، میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے، یعنی لوگ مجھے ملنے آتے ہیں تو بار بار سب کا اوپر آنا جانا مشکل ہوگا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک ٹھنڈی رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر ہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا اور آپ اوپر والی منزل میں رہنے پر رضامند ہو گئے اور ہم نیچے والی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک ابو ایوب الانصاری کے گھر قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مستقل طور پر ابو ایوب الانصاری کے پڑوسی بن گئے۔ یہ تھا آپ کا قیام ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ اس کا عنوان لکھتے ہیں عجیب میزبان۔ السلام علیکم۔ اس کو سن کے اتنا رشک آ رہا ہے ان کے اوپر اور اتنی حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ ایسی ایک فیلنگز ہیں کہ نبی آپ کے گھر میں رہ رہے ہوں اور فوراً ہم امیجن کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں رہ رہے ہوں تو ہمیں کیسا فیل ہو اور پھر ہم کیا کریں۔ میرے تو دماغ میں آتا ہے کہ جلدی چیزیں نکال کے سبحان اللہ، ہمیں تو یہی سب سے پہلے دل میں آنے لگ جاتا ہے کہ کیسے کریں گے کوئی سب سے اچھی چیز ہو جو کوئی خراب چیز نہ ہو اور یہ نہ ہو۔ عام مہمان کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو یہ سوچ کے سکتا ہے کہ ہائے واقعی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کچھ بولنے میں، کوئی بار بار پوچھنے میں۔
ابھی میں سوچ رہی تھی, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اوپر والی منزل میں چلے جائیں, اور اگر میں نے کہا اگر میں ہوتی تو میں کیا کرتی, تو میں نے کہا میں تو یہ بھی نہ سوچ سکتی کہ ان کو یہ کہہ دوں کہ آپ اوپر والی منزل میں چلے جائیں, سبحان اللہ. لیکن بہت اس کے اندر اچھی ایک بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سادگی کی بات کی, کتنی سادگی کے اندر بھی انہوں نے ان کو یہ نہیں کیا کہ جیسے ہم اپنے بجٹ سے باہر نکل جاتے ہیں کہ مہمان یہ نہ دیکھ لیں ہمارے گھر کے اندر کہ ایسا گھر ہے اور ویسا گھر ہے, اور فوراً ہسبینڈ سے فرمائش کرنے لگ جاتے ہیں اب مہمان آ رہے ہیں اب یہ بھی چیزیں لا کے رکھ دیں, اب وہ بھی کر دیں, تو اتنے ان کے بیچاروں کے اوپر مہمان کو بوجھ بنا لیتے ہیں. لیکن سبحان اللہ انہوں نے کتنی سادگی کے اندر بھی, اور مہمان کی بھی بات ہے کہ مہمان بھی کبھی چیزوں کے اوپر نہ دیکھے کہ ان کے گھر میں کیا کیا ہے, ہمیں یہاں پہ آرام ہے یا نہیں ہے, ان کا اخلاص اور یہ چیزیں بس دیکھنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں بعض دفعہ بہت اچھے جذبات ہوتے ہیں, ہم نیک لوگوں سے تعلق رکھیں, ان کو اپنے گھروں میں رکھیں, بلائیں, خدمت کریں, لیکن ہم کیوں ڈر جاتے ہیں, نہیں پھر ان کو پتہ چل جائے گا, پھر تو کیا ہوا, پتہ چل گیا تو کیا ہوا, وہ بھی انسان ہے. اور آپ مجھے بھی پوچھیں گے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کی فطرت ہے نا, جب کسی کی بات سنتا ہے تو اس کو پھر بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. میں سچ کہوں گی کہ میں یہ سنتے اور پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی پچھلے 4-5 سال سے, جب سے خاص طور پہ ہمارے ٹرپس شروع ہیں, میرے سامنے اتنے اپنے ہوسٹس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ذہن میں, اور مجھے ایک سے ایک لگتا ہے کہ ہم تو ایک ابو ایوب انصاری کی کہانی سن رہے ہیں, اور میرے پاس تو اتنی مثالیں اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ظاہر سفر میں رہتے ہیں, قیام ہوتا ہے اور ان سے بات کرتے. دیکھیں کہیں آپ درس کرتے ہیں, 1 گھنٹہ گئے آپ نے درس دیا, وہ بھی سن کے بات کر کے ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن جب آپ کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو بہت بیسکس, بہت نجی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں نا, ضروریات کا خیال, پھر باتیں کرنا. اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب میں کسی کے گھر جاؤں تو ہوسٹ میں سے جو بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہتی ہوں اچھا ہم رات کو بیٹھ کے باتیں کریں گے, دن میں تو سارا وہ یہی کہتی ہیں آپ ٹائٹ اسکیجول نہیں رکھا کریں, آپ سب ادھر سے درس ادھر, اور ہمیں تو گھر میں موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا. تو میں کہتی اچھا دیکھیں میرے میاں جب سو جائیں گے نا تو آپ بھی فارغ ہوں گے نا, تو پھر ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے. تو وہ اس وقت پرسنل فیلنگ, مطلب بعض لوگوں سے اتنا پھر ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے نا جیسے بہنوں والا, پھر اپنا دکھ سکھ باتیں چیتیں. یعنی میں کانشیسلی اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں, یا فجر کے بعد یا کچھ, جب گھر والی بھی فارغ ہوں اکیلی اور میں بھی, تاکہ ان کے ساتھ یہ باتیں ہو سکیں. تو واقعی یہ چیزیں میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ محبتیں جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی خالص ہوتی ہیں. تو اس حصے میں اب دیکھیے کہ جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ واضح ہی ہیں. ایک تو یہ دیکھیے کہ دل میں ان کی کتنی رسپیکٹ تھی نا آپ کی, کہ اوپر والے فلور پہ چل پھر نہیں رہے, دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ رہے ہیں. ذرا سوچئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس سے ادب بھی پتہ چلتا ہے. بعض لوگوں میں ادب کی کمی ہوتی ہے, بعض لوگ بہت زیادہ یعنی کھلاتے پلاتے اور یعنی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی عزت ہے, لیکن یہ جو دل کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اصل کتنی محبت ہے. حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اوپر کون نیچے کون, یعنی ظاہری اوپر نیچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے دل کی چیز ہے. اور یہ میں محسوس کرتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. جب میں مثال دوں گی نا, جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو جب میری مدر ان لا ساتھ ہوں, میں کبھی آج تک ان کے ساتھ آگے میں نہیں بیٹھی. یعنی مجھے ایک فیلنگ آتی ہے, حالانکہ سم ٹائم وہ کبھی کہیں کہ چلو تم بیٹھ جاؤ, تو میں کہتی ہوں نہیں مجھے اچھا ہی نہیں لگے گا, آپ آگے بیٹھے میں پیچھے اچھی ہوں. جیسے میری نند بھی ہوں, اگر کبھی وہ ساتھ بیٹھیں, بڑی ہیں یعنی ینگ ہے ماشاءاللہ, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے کو آپ آگے بیٹھ جائیں, کیونکہ ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ. تو یہ ادب جو ہوتے ہیں نا, یہ پھر انسان کو بہت رنگ لگاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی نیچے جانے لگا, تو میرے ذہن میں آج کے دور کے گھر آ رہے تھے. ماشاءاللہ آپ جو ڈبل سٹوریز گھر ہوتے ہیں, ہم بھی سنتے ہوئے یہی سوچ رہے تھے نا, اچھا جی ان کا گھر ڈبل سٹوری تھا. تو اسی طرح کا بڑا پوش گھر اور بڑا خوبصورت دکھتا, لیکن کچی چھتیں تھیں, پانی بہے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نیچے پانی جانے کا ڈر ہوگا. پھر اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ مجھے ملنے کے لیے آئیں گے تو ان کی سہولت کے لیے. تو یہ ہوتا بھی ایسا عموماً کہ جب آپ کہیں بھی رہتے ہیں تو پھر کچھ اور لوگ بھی جمع ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کی بھی سہولت کا خیال کیا کہ ان کو بار بار اوپر جانا پڑے گا. اور پھر آخر میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے چلے میں اوپر چلا جاؤں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں, آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ کمفرٹیبل ہے یا میں یہاں ٹھیک ہوں, لیکن اگر آپ فیل کریں کہ اس کی وجہ سے گھر والا فیل نہیں صحیح کر رہا تو پھر آپ بدل سکتے ہیں. یعنی اس میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس پہ آپ مہمانی کے اور میزبانی کے حقوق دے سنتے ہیں. ایک لیکچر بھی ہے ویب سائٹ پہ چھوٹا سا, میزبانی کے حقوق سن سکتے ہیں, یعنی آپ یا پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے لیے ایک بک بھی ہوتی ہے آداب زندگی کے نام پہ. تو بہرحال عمل کی باتیں بہت سی ہیں. ایک اور چھوٹی سی چیز اس میں شیئر کرنا چاہوں گی, اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے گھونٹنی آگے گئی تھی, وہاں پہ مسجد بن گئی تھی. ابو ایوب انصاری کو اس وقت جو ایک غم ملا,
یہ بات بڑی قابل غور ہے اور اس کو لکھیے گا کہ جب اونٹنی بیٹھ کے اٹھی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے آئی، تو اس وقت ابو ایوب انصاری کو غم ملا ہوگا نا، تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن وہ تکلیف ہمیشہ کی خوشی کا سبب بن گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ارادے صرف ابو ایوب انصاری کو چند مہینے تک خوشی دینا نہیں تھے اللہ کے نبی کے رہنے کی، بلکہ مستقل آپ کے نیبر بن گئے، اسی کے قریب مسجد نبی بنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ساتھ حجروں میں تھے، اور اس طرح ابو ایوب انصاری کے مستقل طور پر پڑوسی بن گئے، یعنی نیبر میں آگے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں، جو بری لگتی ہے، لیکن بعد میں پھر اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، بخدا یعنی اللہ کی قسم، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زبان عرض کی، اے اللہ کے رسول، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک ہی کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو پہلے کھانا کو کھلا دیا جاتا، یعنی پہلے آپ کے لیے رکھتے، کسی وجہ سے آپ نہ آتے تو پھر بچوں کو کھلاتے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، یعنی ابو ایوب کی بیوی نے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب الانصاری کہاں ہیں، اور وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے، یعنی نخلستان جیسے باغ ہے یا چھوٹا سا کھیت ہے، وہاں کام کر رہے تھے۔ وہیں پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، اللہ کے نبی، خیریت تو تھی؟ آپ اس وقت میرے غریب خانے پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب الانصاری جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ سے خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں، یعنی کھائیں، اور میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے، دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک تر اور کچی کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں سیر کیا، یعنی پیٹ بھر کر کھلایا، اور ہم پر اپنا انعام اور فضل کیا۔
اس کے بعد آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کل ہمارے پاس آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدلہ دیتے، لیکن جب ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن ابو ایوب الانصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک نو عمر لونڈی دی اور فرمایا ابو ایوب اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حصے کا ٹاپک لکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان کی باتیں سنتے ہوئے دل پہ چوٹیں پڑتی ہیں نا۔ کیا وہ جذبے تھے، کیا وہ محبتیں تھیں، کیا وہ حالات تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی باتیں کہ جو آج تک یہ لوگ ہمارے لیے نشان منزل بنے ہوئے۔ بہت ساری باتیں اس میں آپ نے خود بھی محسوس کی ہوگی، جذبات کی گرمی، اور کہیں کچھ ایسی باتیں کہ جو واقعی انسان کو بہت زیادہ بے چین کر دیں، کوئی رلا دے اور کہیں ہنسا دے۔ یہ زندہ کردار تھے، ان کے جذبے سچے تھے۔ اگر آپ اس حصے پہ غور کریں، اور وہ کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے دنیا کے 3 بہترین انسان گھر سے نکلے، اللہ کا نبی اور ان کے بہترین امتی راستے میں کھڑے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ہمیں بھی کبھی اللہ کے راستے میں ایسی بھوکیں ستائیں؟ کوئی ہمارے پاس بھی ایسی حجت قیامت کے دن ہوگی کہ اللہ ہم تیرے کاموں کی وجہ سے کھا نہ سکے؟ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ کھانا نہ ہو، یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کھانے کو وقت نہ ہو، آپ کے پاس اس اختمام کا وقت ہی نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بہترین پڑوسی ہونے کی بات بھی اس سے سمجھ آئی۔ نیبر تھے، صرف یہ نہیں کہ 6-7 ماہ جب آپ ان کے ساتھ رہے اور آپ نے اسی وقت ان کا اہتمام کیا، بلکہ بعد میں بھی آپ کے لیے کھانا بھیجتے تھے۔ یہی تو تھی ان کی وہ نیکیاں کہ جب ان کے نام آج تک کتابوں میں باقی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے لیے بہترین چیز لے کے آئے۔ ایک ہوتا ہے انسان جو رکھی رکھی چیز ہے اس کو رکھ کے دے دے کہ اس کو کھا لے، فریش کھجوریں لائیں کہ کچھ کچی کھائیں کچھ تر کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز اس قسم کی دعوتیں نہیں ہوتی تھیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جانور کو جب ذبح کیا اور اس کو رکھا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ دیکھو دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھائیں گے تو ایک دفعہ اور پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن دودھ جو روز ایک چلتی ہوئی نعمت ہے اس کو ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ میرا دل کٹ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ اب دیکھیے کہ نبی ہیں، دیندار ہیں، لیکن رشتوں کی محبت دل میں ہے، جذبات ہے۔ اس سے آپ کو ایک باپ کی محبت نہیں بیٹی کے لیے دکھتی؟ آج بھی وہ مائیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، جب بہت دن کے بعد ان کے سامنے اچھا کھانا آتا ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا چھپا کے پوٹلی میں رکھ لیتی ہیں، کیا باجی گھر جا کے کھاؤں گی، ابھی نہیں کھا رہی، کیوں؟ بچے بھی ساتھ کھائیں گے۔ یہ زندہ کردار تھے۔ ان کرداروں کو آج لوگوں کی نگاہوں میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ان لوگوں کے جیسے بننے کی کوشش کریں۔ آج ہم جب دیندار کا ایک تصور دیتے ہیں تو بڑا روکھا پھیکا، کٹھور، لڑنے والا، جھگڑنے والا، لوگوں سے کٹا ہوا، حالانکہ جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اس کے بندوں کے ساتھ بھی رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی موقع پہ آتا ہے ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور یا انگور کا ایک دانہ پکڑ کے منہ میں ڈالنا چاہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر ذرا دیکھ کے کھانا، اس نعمت کا سوال ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ دانہ پھینک دیا، کہا اللہ کے نبی اتنے دن بعد مل رہا ہے، کیا پھر بھی حساب ہوگا؟ فرمایا حساب تو ہوگا۔ ہم بھی تو کبھی اپنے دسترخوان کو دیکھیں۔ میں چاہوں گی کہ اس میں سے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ بھی اپنے لیے کیجئے اس جملے کی روشنی میں کہ فاطمہ نے یہ کھانا کئی دن سے نہیں کھایا۔ آپ نے اس کے بعد کا جو بھی کھانے کا وقت آپ کے پاس آئے گا اس وقت اس بات کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے تو یہ روٹین کے کھانے ہیں، گوشت بھی پکتا ہے، سیلڈ بھی ہوتا ہے، فروٹ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر آج ہمیں سالن، روٹی اور ساتھ کھجوریں مل جائیں تو کیا ہمارے لیے بھی یہ بات ہوگی کہ ایسا کھانا تو بہت دن تک نہیں کھایا؟
یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین تھے اور بہترین کام کر گئے اور پھر اس کے بعد دنیا میں اپنا نام بنا گئے۔ تو اچھے کام جو ہیں وہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اکثر نہیں ہوتے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن